بات سمجھو کہ معجزہ جو ہے اس کو کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اب بہت سارے بچے جو ہے وہ جاتے ہیں انگلش میڈیم میں, ان کے سامنے معجزے کی بات بہت لمبی چوڑی کرے, انہیں یہی پتا نہ ہو کہ معجزہ کیا ہے, تو پھر وہ سمجھنے کیا. اس لیے میں کروں گا تفریح نہیں کروں گا, میں کلاس روم میں آپ کو کچھ پڑھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ ایگزام دیں گے انشاءاللہ. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعجاز, معجزہ, جس کو انگلش میں کہتے ہیں میریکل. کیا کہیں گے اس کو؟ میریکل. ایسی چیز جو عقل کو حیرت میں ڈالے, جو عقل میں نہ آ سکے. انسانی عقل جس کو دیکھ کر کے حیران ہو جائے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. Is this possible? I don't think so. This is not possible. اس چیز کے بارے میں آپ یہ کہیں اور وہ نبی کر کے دکھائے, کوئی اور نہیں. وہ کون کر کے دکھائے؟ نبی. تو اسے معجزہ کہتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو عقل میں نہ سما سکے, جو سمجھ میں نہ آ سکے, اور وہ کون کر کے دکھائے؟ نبی. بولو بھائی, تو اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے, کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ عقل کہتی ہے ایسا پاسبل نہیں ہے, لیکن حضور اگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. ساتھ قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. شق القمر, چاند کے ٹکڑے کیے سورج ہلایا آپ نے, چاند کے ٹکڑے کیے سورج ہلایا آپ نے, گنگئی بے جان تھی کلمہ پڑھایا آپ نے, گنگئی بے جان تھی کلمہ پڑھایا آپ نے. مالک و مختار آقا, مالک و مختار آقا, مالک و مختار آقا, کیسا وہ نشان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان 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 ہے. جان دل قربان ہے, جان دل قربان ہے, جان دل قربان ہے, عاشقوں کی جان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. میرا اولاد رہا, میرا اولاد رہا, میرا اولاد رہا, محبوب پر قربان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہے, اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہے, وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے. ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے. آپ کے جلووں پر رضوان, آپ کے جلووں پر رضوان, آپ کے جلووں پر رضوان, دیکھ کر حیران ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. جان دل قربان ہے, جان دل قربان ہے, عاشقوں کی جان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے.
کیا بیان ہو شان ہم سے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی عالمی دل بر مولا علی اور فاطمہ کے لالی دل بر مولا علی اور فاطمہ کے لالی فاطمہ حسنین و حیدر فاطمہ حسنین و حیدر فاطمہ حسنین و حیدر مصطفیٰ کی جان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے. معجزہ کسے کہیں گے؟ ایسی کوئی حیرت انگیز چیز جو نبی کر کے دکھائے اور ہماری سمجھ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے معجزہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو کہنا اسی لیے اسے معجزہ کہتے ہیں کہ تیری سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ کیا رہے. کسی نے اللہ کی ہم بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. بولو نا. گرمی کی وجہ سے پریشان کچھ ہو نہیں نا؟ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ گرمی برداشت کرو، انشاءاللہ مدینے کی گرمی بھی پہنچ جاؤ. اسی نیت سے بیٹھو کہ اللہ یہ گرمی اس نیت سے برداشت کرتے ہیں جلدی مدینہ دکھا دے، انشاءاللہ پہنچو گے. اگر جگہ نہ ہو تو فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، آواز سن لیں وہاں سے، تاکہ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ کے سن بھی سکیں اور آپ کوئی پریشانی نہ ہو. تو معجزہ کی تعریف آپ جنرل جو تعریف میں آپ کے سامنے بیٹھتے رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آ سکتے ایسی something which the human wisdom fails to understand. انسانی عقل جس کو سمجھنے سے عاجز ہو and which is being performed by the prophets، اور جس کا ظہور کس سے ہو؟ نبیوں کے ذریعے سے. کرامت الگ ہے، معجزہ الگ ہے. کرامت وہ جو ولی دکھائے اور معجزہ وہ جو نبی دکھائے. اور ہے سبھی اللہ کی قدرت، چاہے وہ کرامت ہو چاہے وہ معجزہ ہو، سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، سب اللہ کی جانب سے. یہ بھی یاد رکھو کیا ہے؟ اللہ کی قدرت. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے فطرت. اللہ نے تمام چیزوں کو فطرت پہ رکھا ہے، ہر چیز کو کس پہ رکھا ہے؟ فطرت پہ. اور قانون فطرت کے مطابق ہی دنیا کا نظام چلتا ہے. جیسے قانون فطرت یہ ہے کہ صبح ہوگی تو سورج نکلے گا، روشنی آئے گی، پرندے چہچہائیں گے، شبنم گرے گی، پھول کھلیں گے، کلیاں کھلیں گی، کلی مسکرائے گی، باہر آئے گی، سورج اوپر چڑھے گا، لوگ کام پر جائیں گے، سب کچھ ہوگا. شام ہوگی تو غروب ہوگا سورج، پرندے اپنے آشیانے کو واپس آئیں گے. یہ فطرت ہے. لیکن اللہ کی یہ قدرت بھی ہے کہ چاہے تو اسے بدل دے اور ایک دن وہ بدلے گا. تو فطرت تو اللہ نے نظام کو فطرت کے مطابق رکھا ہے. سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے، آپ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ سنے بھی ہیں. آپ نے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے واقعات سنے کہ سنے گراس کے واقعات کو کہاں سے نکلے، کہاں گئے، اور آپ کا یہ سب سنا ہے کہ نہیں؟ سننا ضروری ہے. سنا ہے ضروری ہے نہیں سنے ہیں نا؟ کبھی موقع بیچ میں آیا تو بھی لے لوں میں انشاءاللہ. لیکن سمجھانا کچھ چاہتا ہوں کہ ایک ہے فطرت اور دوسرے ہے اللہ کی قدرت. فطرت یہ ہے کہ جو چل رہا ہے چل رہا ہے. قدرت یہ ہے کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے اسے بدل سکتا ہے. اور معجزے میں ایسے ہی ہوتا ہے. پتھر کی فطرت ہے کہ بولتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ نبی کی مٹھی میں آتا ہے تو کلمہ پڑھنے لگتا ہے. تو اللہ کی فطرت کا نظام اس کی قدرت کے اظہار کے طور پر بدل جاتا ہے اور نبی کا معجزہ بن جاتا ہے. محبت سے بولو، آپ بھی بولو، سب مل کے بولو.
طرف کی فطرت یہ ہے کہ چلتا نہیں ہے. طرف کی فطرت کیا ہے؟ چلتا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے. لیکن پھر جب نبی بلائے اس فطرت کا یہ نظام قدرت کے مظہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور طرف زمین کو چیرتا ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ معجزہ ہے. اب اس کو اگر تسلیم نہیں کوئی کرے گا تو اللہ کی قدرت کا انکار ہوگا. Those who don't want to listen to this, those who don't want to accept this, they are denying the qudrat of Allah. He is capable of doing everything. جب آپ یہ پڑھتے ہو اللہ علی کل شیء قدیر, وہ چیپٹر نمبر دیکھ لو, ہے نا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ویسا کر سکتا ہے. اور جب تمہارے لیے کمپیوٹر کے اتنی سی چپ میں پوری دنیا کی معلومات ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے تو نبی کو بھی ایک پل جھپکتے کروڑوں میل کا سفر طے کرا. اس کے لیے اور کسی چیپٹر نمبر کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. اچھا, پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے حقیقت میں نہیں ہوا. کہاں ہوا؟ خواب میں ہوا. یہ کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ تھا, اللہ کو حقیقت میں نہیں دیکھا, وہ تو خواب میں دیکھا ہو, تو اس میں کیا کمال ہے؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے, حضور نے بیان فرمایا کل رات میں ایسا ایسا واقعہ دیکھا, میں نے جنت دیکھی اور جنت کا معنی کیا, اللہ کا دیدار کیا وغیرہ سیر کی. بتاؤ لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ ابو جہل نے, باقی بڑے بڑے جتنے بھی تھے سب نے کیا کیا؟ بولو انکار کیا. اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ثبوت کے طور پہ کچھ سوالات بھی کرنے لگے. یہ بتاؤ بیت المقدس تم نے دیکھا تو وہ کیسی تھی, اس کے دروازے کتنے تھے, اس کی کھڑکیاں کتنی تھی, سب پوچھنے لگے. میں اگر خواب میں یہ کہوں کہ میں نے خواب میں جا کر کے وائٹ ہاؤس کو دیکھا, میں گیا نہیں, تو لوگ کیا اس کو منع کریں گے کہ نہیں دیکھا تم نے؟ پاسبل ہے دیکھا ہو, خواب میں دیکھنا اس پر کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن بغیر کسی ثبوت کے اگر میں یہ کہوں کہ میں گیا تھا تب تو لوگ کہیں گے. خواب کا انکار نہیں کریں گے. سمجھے میری بات کا سمجھانا چاہتا ہوں. خواب کا انکار نہیں کوئی کرتا, حقیقت کا انکار لوگ کر سکتے ہیں. خواب میں نے یہ دیکھا, کوئی یہ نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے دیکھا ہو. ان لوگوں کا انکار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ خواب نہیں ہے, وہ حقیقت. یہ خود اپنے آپ میں دلیل ہے. خواب ہوتا تو کوئی بولتا ہی نہیں بچے دیکھا ہوگا. یہ تو نبی تو خواب دیکھتے رہتے ہیں, ان کا نبوت کا حصہ ہے. وہ خواب رویا جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نبیوں کو, وہ خواب کی نبوت کا حصہ ہے. تو اس میں کیا انکار کرنا؟ لیکن چونکہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا, سیر کی, جنت کو دیکھا, جنت کو مانا کیا, تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا. لیکن جو محبت والے تھے انہوں نے فوراً ہی اقرار کیا. وہ کون تھے جانتے ہو؟ بس اتنا صدیق اکبر رضی اللہ. اسی لیے وہ ابو بکر سے تو صدیق کہلائے. صدیق کا لقب ان کو اسی لیے دیا گیا کہ ابو جہل نے جب یہ کہا کہ ابو بکر دیکھا تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں, ابھی تک تو زمین کی باتیں کرتے تھے اور اب جو ہے وہ آسمان کی باتیں کر رہے ہیں. ارے اب تو سمجھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کس نے کہا یہ؟ ہمارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میں انہوں نے کہا ہے تو وہ سچے ہیں, تم سب جھوٹے ہو. تو پتا چلا نبی کی بات کو فوراً سر جھکا کر کے مان لینا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے. اور اس میں ڈاؤٹ کریٹ کرنا یہ پلا پلا کی سنت ہے. ان کو وہ مبارک ہو, ہم کو سیدنا صدیق اکبر کی محبت مبارک. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا تشریف لے گئے. اور کیوں نہ تسلیم کریں؟ اللہ نے خود فرمایا کہ میں لے گیا.
میں نے کہا کہ فطرت الگ ہے اور اللہ کی قدرت الگ ہے. فطرت یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا سفر کوئی آسانی سے کر نہیں سکتا، لیکن قدرت یہ کہتی ہے کہ جب وہ سبحان لے جائے گا تو وہ حبیب الرحمان ضرور جائے گا. بولو نا محبت سے بولو. تو آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ پالش آف کرو اپنے ایمان کو، آئینے کی طرح صاف کرو بالکل، جس پہ صدیق اکبر کی محبت جھلکتی نظر آئے اور معراج کا معجزہ چمکتا نظر آئے. آپ گئے ہیں، دیدار خداوندی کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت مصطفیٰ کی معراج کا تذکرہ. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اور لڑو گے تو نہیں؟ پڑھو گے انشاءاللہ؟ سمجھو گے؟ ایمان تازہ کرو گے انشاءاللہ؟ تو دعویٰ کس نے کیا؟ اللہ. دعویٰ کس نے کیا؟ کیا دعویٰ کیا؟ میں لے گیا. اللہ اپنی پاکی بیان فرما رہا ہے، اور جب پاکی اللہ بیان فرما رہا ہے کس واقعے کی طرف نسبت کر کے؟ محبوب کو لے جانے کی طرف نسبت کر کے. یہ واقعہ کتنا عظیم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لفظ سبحان سے خود اپنی پاکی بیان فرما رہا ہے کہ میں پاک ہوں جو میں لے گیا. تو میری قدرت کو سمجھتے کیا ہو؟ میری فطرت کا اظہار دیکھو گے تو شاید نہ سمجھ پاؤ گے، لیکن کبھی کبھی میری قدرت کا اظہار فطرت کے نظام کو بدل دیتا ہے، اور پھر وہ نبی
کسی آنکھ نکل کسی آنکھ نکل گئے کون لے گیا؟ بولو نا اللہ. آپ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے ہو, گرمی بہت ہو رہی ہے, بولو نا اللہ. کون لے گیا؟ اللہ. اب اگر اس کا کوئی انکار کرے تو کس کی قدرت کا انکار ہوگا؟ اللہ کی. اللہ کی قدرت. دیکھو سورج کا نظام یہ ہے کہ صبح نکلتا ہے شام کو ڈوبتا ہے, وہ مغرب سے نکلتا نہیں. لیکن حضرت علی کے لیے کیا ہوا؟ حضرت علی کے لیے کیا ہوا؟ ڈوبا ہوا سورج واپس مغرب سے پلٹ کر آیا اور حضرت علی کی اصل جو قضا ہوئی تھی وہ پھر ادا ہوئی. سبحان اللہ. فطرت یہ کہتی ہے ڈوبا ہوا سورج نہیں پلٹ سکتا, لیکن جب وہی فطرت نبی کا معجزہ بنتی ہے تو اللہ کی قدرت کے اظہار کے طور پر ظاہر ہوتی ہے, ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آتا ہے. اور ایک اور موقع بھی آنے والا ہے جب ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا. جانتے ہو کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے. کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جس دن ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آئے گا پھر انسان لاکھ توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ سورج ہمیشہ کی طرح چلتا رہے گا, ڈوبے گا, پھر اچانک پلٹ کے واپس آسمان پر آئے گا. یعنی اندھیرا ہونے کے بعد پھر اجالا ہوگا اور مغرب سے نکلے گا اور پھر واپس اپنے مدار پہ جا کر کے مغرب میں غروب ہو جائے گا اور پھر دوسرے دن معمول کے مطابق نکلے گا. یہ علامت کس نے بتائی ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا اس میں ایسا ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ کی قدرت اس کو ممکن بنا سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک ایسا آرٹیکل ابھی بتا رہا ہوں جو میرے موبائل پر اس وقت موجود ہے کہ امریکہ کی جو اسپیس ایجنسی ہے ناسا, آپ نے سنا ہوگا, جو فزکس پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں نا, ناسا کا نام سنا ہے نا. ہاں, انہوں نے اب اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ مارس پر ایسا ہو رہا ہے. مارس پر تو مریخ سورج تو وہاں بھی نکلتا ہے نا, ہر کا سورج نکلتا ہے, سورج تو ایک ہی ہے, وہ نکلتا ہے پورے یونیورس میں. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. The science of astronomy states that the speed of planet Mars has been decreasing in its course towards the eastern direction in the past few weeks to the level we noticed the waver between the east and the west, and on Wednesday, the 30th of July, the planet movement stopped going towards the eastern direction. Then in the middle of August and September, Mars changed its course in the opposite direction to the west, and that until the end of September, which means the sun will rise now from the west on Mars. پڑھا میں نے اس کا لغت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ڈائریکشن کو اس طرح چینج ہو گئی, مریخ کی موومنٹ کی ڈائریکشن کو اس طرح چینج ہو گئی کہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلا. یہ وہاں پاسبل ہوا. جو چیز وہاں پاسبل ہو سکتی ہے اس ستارے پر, وہ زمین پر بھی اللہ جب چاہے گا پاسبل ہوگی. اللہ نے اسے روکے رکھا ہے, جب اللہ چاہے گا یہ ہوگا. اس لیے مسلمانوں ان معجزات کا اقرار کرو, اپنے مصطفیٰ کی شان کا اقرار کرو اور آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرو. ممکن ہے کل کا سورج واپس آ جائے اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو تو اللہ ہماری توبہ قبول نہ کر پائے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ دس از پاسبل, اور اس کو میرے آقا نے 1400 برس پہلے بتا دیا ہے ایسا ہوگا, یہ ہوگا. اسی لیے کہا پڑھو, علم حاصل کرو, جاہل مت رہو. اگر لنگی چلانی ہو تو بھی گریجویٹ بنو,
سائنس پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، ایسٹرونومی پڑھو، تاکہ قدرت کی عجائبات کو دیکھو اور پھر قرآن شریف بھی پڑھو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم کو جو سائنس آج تحقیق کر کے بتا رہی ہے، میرے آقا نے اور قرآن کریم نے تم کو 1400 برس پہلے اس کا پتہ دے دیا۔ صرف ایک دوسرے کے پیچھے خلاف ورزی کرنے میں، ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے میں وقت مت گواؤ اور اپنی آخرت کا بھی سوچو۔ دوسروں کی آخرت کا بہت سوچتے ہو کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے کہ نہیں، اپنے بارے میں پہلے فکر کرنی چاہیے انسان کو کہ ذرا میں کہاں، میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہ غیبت کرتا ہے، وہ چغلی کرتا ہے، اس کی باتیں کرنے سے بہتر ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں ان سب کا مشاہدہ کیا ہے کہ سب کو کیا کیا سزا دی جائے گی، اور وہ بھی حضور نے بتا دیا ہے۔ ایمان لاؤ ان سب چیزوں پر اور اپنی ذات پر دین کا احترام کرنے کی کوشش کرو، امپلیمنٹ کرو اسلام کو اپنے اوپر، صرف بیانات سن کے چلے مت جاؤ، بلکہ یہاں سے اپنے آپ کو بدل کر کے تشریف لے جاؤ۔ معراج کا تحفہ نماز ہے، وہ تحفہ یہاں سے لے کے اس کو سینے سے لگاؤ، اسے اپنے پیشانی میں بساؤ۔ معراج کی شب پوری رات جشن مناتے ہو، اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، تو کیا جشن مناتے ہو؟ ماتم کرو اپنے عملوں پر کہ معراج کا تحفہ اس کو قدر نہیں کرتے ہو، صرف واقعات سنتے ہو، جشن مناتے ہو، اس کے بعد عمل نہیں کرتے ہو۔ واقعات سنتے ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے تھے، ان کو پتھر کھلائے جا رہے تھے، ان کو آگ پر گھسیٹا جا رہا تھا، ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، یہ کیا جا رہا تھا، پینے کو دیا جا رہا تھا، یہ کون لوگ ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ غیبت کرنے والے، یہ زنا کرنے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ حلال ہوتے ہوئے بھی حرام کھانے والے، یہ سود کھانے والے، ان کی ساری سزائیں کیا نہیں سنی آپ نے؟ اس کے بعد پھر زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی، پھر جا کے بیٹھتے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ اس جشن سے تم کیا فائدہ اٹھاتے ہو اور ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ چینج کرو اپنے آپ کو۔ کیا تم امریکہ کے ناسا کی اسپیس ایجنسی کی تحقیقات کا انتظار کرو گے؟ اللہ کے رسول کی باتوں پر احترام نہیں کرو گے؟ کیا حضور نے بتایا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہیں اسپیس ایجنسیز کی تحقیق کا اور ریسرچ کا انتظار ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر یقین کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، باقی کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بتا دیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر میں مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا۔ اور پیار سے بولو، اور محبت سے بولو، اور پیار سے بولو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام سے معراج کے سفر میں فرمایا تھا، یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ سرکار کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ ہم کو سلام دے رہے ہیں، یا رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ دو میرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے میرا سلام دے دیں اور اسے کہیں جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کی خوشبو بڑی بھیڑی بھیڑی ہے۔ تو اپنی امت سے کہیے کہ اس میں پودے لگائیں، اپنی امت سے کہیے کہ اس میں پودے لگائیں۔ یا خلیل اللہ یہ پودے کیا ہیں؟ اور میں عرض کیا، یا رسول اللہ جنت کے پودے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت میں پودے لگاتے رہو گے، اگر سبحان اللہ بول کر اللہ کی تصدیق کرتے رہو گے۔ یہ معراج کا تحفہ ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے ہم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اپنے محبوب سے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب سے فرمایا کہ جا کر اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ جنت کی پاکیزہ مٹی میں پودے لگائے تھے۔ وہ پودے کون سے ہیں؟ کبھی ہم کہتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کبھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کبھی پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بولتے ہو سبحان۔ میں بات ہوں، باقی ہے مجھے، باقی ہے اسے کیا کیا اس نے؟ سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کرائی، کس کو سیر کرائی؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ کیوں رسول ہی نہیں فرمائے یہاں پر؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو یہاں فرماتے تک اپنے رسول کو لے گیا
اپنے نبی کو لے گیا, اپنے حبیب کو لے گیا, کیوں فرمایا اپنے بندے کو لے گیا. تو سمجھو جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں پہنچے اور قرب خاص کی منزلوں سے آشنا ہوئے تو اللہ نے فرمایا محبوب اس عظیم منزل پر کیا چاہتے ہو کہ میں تم کو کون سا تاج عطا کروں, کس وصف سے تمہیں پکاروں, کیا کہہ کے تمہیں پکاروں. سبحان اللہ. آقا عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے اپنا بندہ ہی بنا دے, میرے لیے اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا یہی معراج ہے ایک بندے کی. اور حضور اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے خاص رسول, پسندیدہ رسول ہے نا. تو اسی لفظ کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ عبدہ, اپنے بندے کو لے گیا, اپنے خاص بندے کو لے گیا. کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اب نعت شریف مسلسل پڑھنے سے پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں یہاں پر آپ کے سامنے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ ریسٹلیس تو نہیں ہو رہے ہو کہ نعت شریف نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہے نا. یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. آج کی رات ہماری قبول ہوگی. اس ٹیکنیکل چیز کو بتانے سے پہلے ایک دعا ہم کر لیتے ہیں. ساتھ ہوگی میرا
کسی بیوی سب دعا کرو ان کی آنسوں کو قبول فرما دے اور سب کو کارے کا اور گنبد حضرات کا دیدار کرا دے دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا